بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، غالباً آج یہ تیسرا درس ہے درس حدیث کے موضوع پر، جس میں صحیح البخاری جو کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، اس کی ایک کتاب الادب کی ابتدا ہم نے کی تھی 3 ہفتے پہلے. اس کی پہلی حدیث کے تعلق سے ہم نے پچھلے درس میں سنا کہ اس کا کیا معنی مفہوم ہے، کیا ترجمہ ہے، کیا تشریح ہے. آج کے درس میں ہم اسی کتاب کا یعنی کتاب الادب کا جو پہلا باب ہے، باب البر والصلہ، اس کی اگلی حدیث نہیں لے رہے ہیں، بلکہ پہلی حدیث پہ ہم آج پھر سنیں گے. اس کی پہلی حدیث سے ہم کچھ اور باتیں جانیں گے جو بڑی اہم ہے، اور واقعی جو صحیح بخاری پڑھتا ہے اس کے لیے اس علم کی سخت ضرورت ہے جو آج ہمیں سننے میں ملے گی. اگر کوئی صحیح بخاری پڑھتا ہے، صحیح مسلم پڑھتا ہے، اگر اس کو اس بات کا علم نہ ہو تو وہ پڑھا لکھا جاہل کہلائے گا. بے شک واقعی قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، احادیث کی کتاب صحیح بخاری سے محبت کرتا ہے، اور اس کو دل و جان سے چاہتا ہے، اس کو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مجموعہ سمجھتا ہے، تو اس کے لیے آج کا جو علم آپ کے آگے دیا جا رہا ہے اس کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر پڑھے لکھے کیا کہلائیں گے؟ جاہل کہلائیں گے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، احادیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. پڑھنے والے بہت کم ملتے ہیں، قرآن کو تو پڑھنے والے مل جائیں گے، احادیث کی کتابوں کو براہ راست ڈائریکٹلی پڑھنے والے بہت ہی کم ملتے ہیں. تو جو پڑھنے کا یا ماننے کا جو دعویٰ کرتے ہیں احادیث کی کتابوں کو، وہ بھی جن باتوں کو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو نہیں جانتے. صحیح بخاری کتاب الادب، اس کا پہلا باب، باب البر والصلہ، اس کی پہلی حدیث جس میں راوی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ. اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، بتائیے اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اعمال میں، عقائد میں نہیں، ایمان میں نہیں، عمل میں جب آئے ہیں ایمان لانے کے بعد، تو سب سے پسندیدہ عمل، احبو یعنی پسندیدہ عمل اللہ کی نگاہ میں کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا قال الصلاۃ علی وقتها، سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی نگاہ میں ایمان لانے کے بعد، صحیح عقیدہ بنانے کے بعد، وہ ہے نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا۔ قال ثم ایو، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول ثم ایو، پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کی نگاہ میں اس کے بعد جس کا درجہ ہے اور پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال ثم بر الوالدین، اچھا اس کے بعد پھر جو عمل اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا طور طریقہ، حسن اخلاق والدین کے ساتھ، یہ اللہ کی نگاہ میں دوسرے نمبر پر، دوسرے درجے پر پسندیدہ عمل ہے۔ قال ثم ایو، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد جو پسندیدہ عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر آگے صحابی رسول کہتے ہیں قال حدثنی بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیان کرتے گئے مجھ سے، ولو حدثنی بہن ولو استزدتہ لزادنی، کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیان کرتے جا رہے تھے، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سوال کرتا، استزدتہ اگر میں اور پوچھتا جاتا، سوال کرتا جاتا، لزادنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور بیان کرتے جاتے اور زیادہ کرتے جاتے، میں پوچھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتاتے، پھر میں پوچھتا تھا پھر بتاتے، اگر میں نے صرف 3 ہی سوال کیا، 3 ہی بار پوچھا تو 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ صحیح بخاری کتاب الادب، باب البر والصلہ، اس کی پہلی حدیث جو میں نے آپ کے آگے رکھی، یہ ہے حدیث کی کتاب کا حوالہ دینے کا طریقہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کی غلط فہمی دور کر دیے، جس طرح قرآن کی آیت ہوتی ہے سورہ نمبر، پارہ نمبر، احادیث میں اس طرح نہیں ہے۔ ہاں، اب جو عربی کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، اب جب ان کو جمع کیا گیا، ایک ہی پرنٹنگ پریس سے اگر چھپتی ہے، مشہور عام طور پر جو ہوتی ہے اس کے حساب سے صحیح بخاری حدیث نمبر 219 جب بولتے ہیں تو وہ اسی کتاب میں ملتی ہے، مگر وہ قاعدہ ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا ہے، یہ اصول ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا ہے، پرنٹنگ پریس بدل جائے، یہ حدیث آگے پیچھے چھپ جائے تو نمبر بھی بدل جاتا ہے۔ حدیث کی کتاب کا حوالہ دینے کا جو طریقہ ہے، حدیث کی کتاب، اس کے اندر کتاب، اس کے اندر باب، اس کے اندر حدیث نمبر، پہلی، دوسری، تیسری، ایک کتاب میں الگ الگ ابواب ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ابواب ہو سکتے ہیں، اور ایک باب میں ایک سے زیادہ حدیثیں ہو سکتی ہیں۔ اب کیا چیزیں ہیں جو آج ہمیں سیکھنا ہے، کیا چیزیں ہیں جو آج ہمیں سمجھنا ہے؟ بڑی اہم باتیں ہیں سمجھنے کی، وہ یہ کہ یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کو ہم کیوں مانیں؟ اس حدیث کو ہم کیوں مانیں جبکہ حدیثیں لوگوں کی جمع کی ہوئی ہیں،
انسانوں کی جمع کی ہوئی ہیں، انسانوں کی محنت کا نتیجہ ہے. انسان جہاں اچھے ہیں وہاں برے بھی ہیں، جہاں چست اور چالاک ہے وہیں پہ سست بھی لوگ ہیں، جہاں تیز دماغ کے ہیں، چالاک دماغ کے، وہیں پر کمزور ذہن کے بھی ہیں، ہے نا. پھر ہم صحیح بخاری کی اس حدیث کو کیسے مانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہے؟ آئیے میں آپ کو زیادہ علمی نہیں لے کے جا رہا، علم کی گہرائیوں میں نہیں لے کے جا رہا ہوں، اور میں چاہوں تو الحمدللہ کی توفیق سے ایک ایک راوی پر میں بحث کر سکتا ہوں، ایک ایک راوی کے بارے میں آپ کے آگے جرح و تعدیل رکھ سکتا ہوں، اسماء الرجال کا علم رکھ سکتا ہوں، مگر الحمدللہ اس بات کو آج پوری دنیا کے لوگ انشاءاللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. اس لیے اس گہرے علم کے بجائے وہ تھم رولز، وہ جنرل رولز جس سے صحیح بخاری صحیح ثابت ہوتی ہے، ان باتوں کو آپ کے آگے رکھ رہا ہوں تاکہ ایک عالم بھی اس بات کو سمجھ جائے اور ایک عام پڑھا لکھا انسان بھی جس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، قرآن حدیث سے محبت ہے، وہ بھی سمجھ جائے کہ صحیح بخاری کی حدیث کو کیوں ماننا چاہیے. صحیح بخاری کی اس حدیث کو کیوں مانیں؟ جو صحیح بخاری کا درجہ جانتا ہے اور اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، یعنی سب سے صحیح کتاب اللہ کی کتاب کے بعد، اس کے لیے بس یہ کہہ دینا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 جوابات دیے، حوالہ رواہ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کیا، کافی ہو جاتا ہے نا. اگر بعض مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں کہ انہیں کہا جائے رواہ البخاری تو بخار آ جاتا ہے. امام بخاری نے روایت کیا، بولتے بخار آتا، بولتے تم کیا بخاری کے مقلد ہو کیا؟ تو بات پہ امام بخاری نے روایت کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بخاری کے مقلد لگتے ہو تم تو، کیوں بخاری کی حدیث کو بار بار پیش کرتے ہو؟ دوسری حدیث کتاب نہیں ہے کیا؟ سارا دن صحیح بخاری میں ہے جو ہمیشہ صحیح بخاری کرتے رہتے ہو؟ ان کو بخار آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر ہائی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا چونی گر جاتی ہے، سڑک بھی جاتے ہیں، بھڑک بھی جاتے ہیں. کیوں صحیح بخاری کی حدیث کو مانے؟ میں کہتا ہوں بھائی حدیث کو مت مان صحیح بخاری کے طور پر، اور اتنا ہی بھڑکنا ہے تو علم کی گہرائی میں جا، عطا گہرائیوں میں، ان ویری ڈیپتھ، بہت گہرائی میں جا، بخاری چھوڑ دے، اس حدیث کو تلاش کر، حدیث کی کتابوں میں تلاش کر، ڈھونڈ یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے. اہم سوال ہے میرا، یہ حدیث بخاری کے علاوہ کہاں کہاں آئی ہے؟ ضروری ہے نا دیکھنا. حوالے دیتا ہوں کہاں کہاں یہ حدیث آئی ہے. یہ حدیث آئی ہے مسند احمد میں، ہے نا. مسند احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مسند احمد، اس کے اندر بھی کم سے کم 7-8 ٹائپ کے مسانید ہیں مسند احمد کی. زیادہ تر ہر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. میں ان سب کا ایک ہی نام لے رہا ہوں، رواہ مسند احمد، رواہ احمد بول کے، ہے نا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مسند احمد مسانید بہت ساری ہیں ان کی، الگ الگ ہے، اوسط الگ ہے، کبیر الگ ہے، الگ الگ ہے ان کے. ان سب کو میں ایک ہی نام دے رہا ہوں، کیا؟ مسند احمد کا حوالہ. ادب المفرد کسی کتاب ہے؟ امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس حدیث کی کتاب میں صحیح بخاری میں لائے بول کے ہی ماننا ضروری نہیں ہے. ادب المفرد بھی ان کی حدیث کتاب، اس میں بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے. میں جن کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں اس میں ایسے ہی الفاظ والی مفہوم کی حدیث ہے، میں راویوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ بحث اگر چھیڑوں گا تو اور مزہ آتا ہے. ویسے امام بخاری 6 لوگوں کو 4 لوگوں کو
5 لوگوں کا نام لے کر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، دوسرا محدث دنیا کے دوسرے کونے میں الگ راویوں کے ساتھ سیم الفاظ کے ساتھ وہی حدیث روایت کرتا ہے. اس موضوع میں ہم نہیں جا رہے ہیں، اس اینگل سے، اس زاویے سے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری جہاں صحیح بخاری میں اس کو جمع کیا، وہی ادب المفرد کی ایک اور حدیث کتاب ہے، وہاں پہ بھی اس حدیث کو جمع کیا. تھک تو نہیں جائیں گے نا حوالے سنتے سنتے. المعجم الکبیر للطبرانی، امام طبرانی کی ایک کتاب ہے المعجم الکبیر، معجم الکبیر، معجم الاوسط، معجم الصغیر، 3 کتابیں ان کی بڑی بڑی، اس میں حدیثیں جمع کی گئی. اس میں سے المعجم الکبیر للطبرانی، اس کے اندر بھی یہی 3 سوالات صحابی کے اور جوابات آپ وسلم کے موجود ہیں. وہ ایک ہی حدیث ہے، یہی حدیث کا مفہوم اس میں موجود ہے. مفہوم سے مراد ایسی حدیث ہے، اس میں الفاظ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے مگر حدیث یہ موجود ہے. راوی دوسرے ہو سکتے ہیں مگر حدیث یہی موجود ہے. کتنے ہوئے؟ نمبر 14 الآداب للبہقی، ایک اور حدیث کتاب ہے، امام بہقی کی ایک کتاب ہے الآداب، اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے. شعب الایمان للبہقی، ایک اور، یہ مشہور ہے اس لیے ان کا نام لیا میں نے، ورنہ امام بہقی کی اور بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں بھی حوالے ہیں، ان کا نہیں آپ کہیں کہ میں بتا رہا ہوں. یہ مشہور ہے جو عام طور پر حدیث کتاب کے طور پر ان کا ذکر ہوتا ہے. شعب الایمان للبہقی، امام بہقی کی ایک اور کتاب شعب الایمان، اس میں بھی حدیث آئی ہوئی ہے. معجم ابن عساکر، یہ وہ نام ہے جو عام طور پر آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور حدیث کتابوں کے حوالے کے طور پر ان کے حوالے بھی سنتے ہیں. یہ سمجھ لو جتنے نام میں بتا رہا ہوں اس کے ڈبل میں حوالے چھوڑ چکا ہوں، سمجھ لیجیے. جس کا آپ نے کبھی سنا نہیں ہے، ایسے نام بھی ہیں حدیث کتابوں کے جو عام طور پر سننے میں نہیں آتے ہیں، تو ان کو میں نہیں رکھ رہا ہوں آپ کے آگے تاکہ آپ کا ذہن جلدی قبول کرے کہ صحیح بخاری کی حدیث کیوں صحیح ہے. ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی وجہ سے نہیں مانتے تو مت مانو، مسند احمد میں تو آئی، روا امام احمد، اب تو مان لو، امام احمد نے اس کو روایت کیا تب تو مان لو. روا بہقی، امام بہقی رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے تب تو مان لو. تو معجم ابن عساکر میں بھی یہ حدیث آئی ہے. اسی طرح سنن الکبریٰ للبہقی، امام بہقی کی ایک اور سنن ہے، اس میں جیسے سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سے امام بہقی کی ایک اور سنن ہے سنن الکبریٰ امام بہقی کی، اس میں بھی حدیث ہے. سنن نسائی مشہور حدیث کتاب ہے نا، کتب الستہ میں، سیاہ ستہ میں اس کا ایک نام آتا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، 6 مشہور حدیث کتابیں ہیں جو قریب 1000 سال سے مسلمانوں میں مشہور ہیں. اس میں سے سنن نسائی، اس کے اندر بھی حدیث آئی. سنن الکبریٰ للنسائی، امام نسائی کی ایک اور کتاب ہے سنن الکبریٰ بول کے، بڑی سنت کی کتاب، اس طرح کا انہوں نے ایک اور کتاب لکھی، اس کے اندر بھی حدیث موجود. مسند ابو داؤد طیالسی، یہ امام ابو داؤد نہیں ہے، سنن ابو داؤد نہیں ہے، یہ مسند ہے. جیسے مسند امام احمد ہے نا، اس طرح یہ مسند ہے، مسند ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ، ان کی اس مسند میں یہ روایت آئی ہے، یہ حدیث آئی ہے. سنن سعید بن منصور، ایک محدث ہے، انہوں نے ایک سنن لکھی ہے، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، جس طرح وسائل کی ایک سنن ہے سنن سعید بن منصور، اس کے اندر بھی حدیث آئی ہے. مسند ابن الجعد، مسند ابن الجعد بہت کم سننے میں آتا ہے، مگر آپ کو اگر آپ کیا کہتے ہیں اس کو کمپیریٹو اسٹڈی کرتے ہیں، تو کون سا کمپیریٹو ہے یہ اپنا کمپیریٹو ہے، انٹرنل کمپیریٹو، ایک دوسرے کا، ایک فرقے کا وہ اسٹڈی، ایک فرقے کی اسٹڈی، وہ فرقے کی، مابین الفرقین،
آپس کے ایک دوسرے کے فرقے اگر اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو ایسے ایسے دور کے حدیث کتابوں کے بھی حوالے مل جاتے ہیں کہ فلاں جگہ تو ہے نا حدیث، تب تو مان لو، ہمارے امام صاحب کے پاس تو یہ حدیث بھی ہے، اب بھی مان لو ہے نا حدیث. تو ایسے حدیث کتابوں میں حوالے سننے میں آتے ہیں. کیا ہے؟ مسند ابن الجعد، اس کے بعد ہے مسند ابن ابی شیبہ. ابن ابی شیبہ کا تو مشہور آپ نام سنا ہے، اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے. کتنے سن لیے ہوں گے؟ 11-12 سن لیے ہوں گے نا. آگے بڑھتے ہیں. الجہاد لابن ابی عاصم، ایک کتاب ہے الجہاد ان کے لکھی انہوں نے، لابن ابی عاصم، ابن ابی عاصم کی لکھی ہوئی کتاب الجہاد، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. ابن ابی عاصم بہت مشہور محدث ہیں، حوالے بہت دیے جاتے ہیں ان کے. مسند بازار، مسند البزار، اس کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے. اب بخاری کی وجہ سے مانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مانتے ہیں؟ جس کی وجہ سے ماننا ہے مان لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بس مانو. ہم نے اس لیے مانا کیونکہ اصح الکتابات کتاب اللہ میں یہ ہے بس. اب اس کے بعد مستخرج ابن عوانہ، مستخرج ابن عوانہ، ابن عوانہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت سی جگہ پہ حوالے بھی دیے جاتے ہیں. اس کے اندر بھی حدیث آئی ہوئی. المسند الشاشی، امام شاشی کی ایک مسند ہے، جیسے مسند امام احمد ہے ویسا الشاشی بھی ہے، اس کے اندر بھی حوالہ ہے. صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان، اس کے اندر بھی حدیث آئی ہے. اسی طرح سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے. کتنی حدیث کتابیں سن لیا آج آپ لوگوں نے؟ 15. ایک تو کم سے کم حدیث کتابوں کے نام سن لے جو کبھی سنے نہیں تھے، ہے نا؟ صحیح بخاری کے علاوہ صحیح بخاری میں کم سے کم 3 جگہ پر امام بخاری اسی حدیث کو لائے ہیں. صحیح بخاری میں 3 جگہ پر. ایک فضل الصلاۃ لوقتھا بول کے ایک باب باندھے کتاب الصلاۃ کے اندر، وہاں پر اس حدیث کو لائے، الفاظ وہی. دوسرا یہاں پر کتاب الادب میں. تیسرا فضل الجہاد والسیر، جہاد اور سیر یعنی غزوہ جنگ وغیرہ اس کی فضیلت، اس کے اندر بھی حدیث لائے. ایک ہی حدیث کو 3 جگہ امام بخاری لائے، ہے نا؟ امام بخاری 3 جگہ اس حدیث کو لائے. تو قریب قریب 12 سے 15 حدیث کتابوں کے ہم نے نام سن لیے جہاں بخاری کی علاوہ یہ حدیث آئی ہوئی ہے. صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، سوالات ایسے ہی، جوابات بھی ایسے ہی، اور ترجیح پریفرنس بھی ایسے ہی. سب سے پہلے الصلاۃ لوقتھا، دوسرے بر الوالدین، تیسرے الجہاد فی سبیل اللہ. ترجیح بھی ایسے ہی. اب آپ بتائیے اس حدیث کو صحیح بخاری کی وجہ سے مانیں گے یا دوسروں جگہ آنے کی وجہ سے مانیں گے؟ ایسے بھی مانو، صحیح حدیث ہے بس مانو. ہم عقل مند ہیں کہ ہم نے اتنی گہرائی میں نہیں گئے. ہم نے کہا اصح الکتابات کتاب اللہ، صحیح بخاری میں آ گئی، ہم نے مان لیے. آج جب ہم نے کھودا، ساری محنت کی، تو معلوم ہوا کہ امام بخاری جب حدیث لے کر آتے ہیں ایسے ہی نہیں لاتے. بڑی محنت اور بڑی جستجو، بڑی تحقیق کے بعد ایک حدیث اپنی کتاب میں جمع کرتے ہیں. جب 15 محدثین محنت کر کے جمع کیے، وہاں امام بخاری نے جمع کی. امام بخاری کا اپنی حدیث کتاب میں حدیث جمع کرنا، 15 محدثین کا حدیث کتاب جمع کرنا، اس کو اس طریقے کو دیکھتے ہوئے ایک ہی ہے. بتائیے عقل مند کون ہے جو 15 حدیثی کتابوں کو پڑھ کر کسی حدیث کو صحیح سمجھے یا صحیح بخاری کو پڑھ کر صحیح سمجھے؟ آپ یہ مت سمجھیے کہ میں یہاں پر اسی ایک حدیث کو جو مل گئی اچانک میرے کو 15 جگہ پر، اس لیے میں اس کو ثابت کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ یہ میرا دعویٰ ہے، دعویٰ، چیلنج ہے. انشاءاللہ صحیح بخاری کی کوئی بھی آپ حدیث لے کر آؤ، اس کو انشاءاللہ کم سے کم 7-8 حدیث کتابیں ضرور بتا دوں گا انشاءاللہ. خبر احاد بھی اگر ہیں تب بھی اس کو کس نے کسی حدیث کتابیں ضرور بتاؤں گا، انشاءاللہ ضرور ملے گی. حالانکہ وہ محدث الگ، اس کے راوی الگ، اور الفاظ وہی ملیں گے.
بتائیے عقل مند کون ہے جس کو بخاری کا نام سن کر بخار آ جاتا ہے، اور جس کو بخاری کا نام سن کر ایک قسم کی اندرونی محبت ہو جاتی ہے؟ کون ہے عقل مند؟ جس کو محبت ہو جاتی ہے. کیونکہ ایسے ہی نہیں، ان کو 1000 سال سے سارے مسلمان، سارے علماء مانتے آ رہے ہیں کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو جلن ہوگی اس جملے سے، بار بار جو میں ادا کر رہا ہوں کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، میری مرضی سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں. 1000 سال سے ہر جماعت، ہر فرقے کے علماء اس بات کو مانتے آ رہے ہیں، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے، جن کی گنتی چند ہے. ہو سکتا ہے ان کی تعداد بالکل جھانک کے مانند ہو، مگر وہ چند ہے جو صحیح بخاری کو ماننے کو تیار نہیں ہے. بہرحال صحیح بخاری منوانا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد اس حدیث کو منوانا مقصد تھا جو صحیح ہے. اب آپ صحیح بخاری کی وجہ سے مانے، چاہے 15 حدیث کتابوں کے حوالے میں نے دے دیا ان کی وجہ سے مانے، مجھے اس میں کوئی تکرار نہیں ہے، کوئی مجھے پریشان نہیں ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے، کیا معلوم ہوگا کہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ، اور اللہ کے توفیق سے ہم نے صحیح کتاب کا درس شروع ہم نے کیا تاکہ ایسی محنت باقی نہ رہے. آسانی سے نوالا بن کر ہاتھ میں آ رہا ہے تو محنت کیوں کریں؟ ہم محنت سے جی نہیں چرا رہے ہیں، ہم محنت سے جی نہیں چرا رہے ہیں، مگر بنا بنایا نوالا اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ہاتھ میں دے رہا ہے تو لے کر منہ میں ڈالنے کی محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ تو بیوقوفی ہوئی ہے نا. ایک مثال دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے. ایسا لگے گا آج کا ایک بہت ہی چالاک، کوالیفائڈ، کیلیبریٹڈ سائنٹسٹ ٹائر ایجاد کر رہا ہے، چرخا. ایسا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے بہت ٹیلنٹڈ سائنٹسٹ ہے. کیا ایجاد کر رہا ہو؟ چرخا، ٹائر جو ہوتا ہے نا، سائیکل کا ٹائر. کیوں بولے؟ اس کے اوپر بہت ساری ترقیاں باقی ہے. اچھا، یہ وہ چیز ایجاد کر رہا ہے جو آلریڈی ایجاد ہو چکی ہے، اس پہ ساری محنتیں کر چکے ہیں لوگ، اب آگے انوینٹ کرنا باقی ہے. اگر پھر سے ٹائر سے اگر اپنی محنت کی ابتدا کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں ہے. یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو حدیث کی کتابوں کو پھر سے راویوں سے پرکھ کر حدیث کو صحیح جاننا چاہتے ہیں. ان کے لیے بڑی اچھی مثال ہے کہ بیوقوف نہ بنو، پھر سے ٹائر کو ایجاد مت کرو. ٹائر ایجاد ہو چکا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بن چکی ہیں، نہ صرف زمین پہ چلنے کی بلکہ آسمان میں اٹھنے والی بن چکی ہے، زمین میں پانی کے اندر چلنے والی سب مراحل بن چکی ہے. ٹائر ہی کی وجہ سے بنتے بنتے وہاں تک ترقی کر چکا انسان. اب پھر اگر ٹائر ایجاد کر کے پھر سے محنت کر کے پھر سے اس دنیا کو وہ ترقی دکھانا چاہتے ہو تو یہ شیخ چلی کے خواب ہے جو کہ پورے نہیں ہوتے. اللہ نے بنا بنایا دے رہا ہے تو لو اور عمل کرو، اس کی تحقیق کرو گے. ایک بخاری کی حدیث ہے، ایسا لگتا ہے کسی شیعہ نے لکھا ہے. یہ بیوقوفانہ باتیں نہ کرو، بالکل جہالت ٹپکتی ہے ایسے جملوں سے، کھلا طور پر ظاہر ہو جاتا کہ علم ہے ہی نہیں. صحیح بخاری کی فلاں حدیث، جتنے والے سب کے سب شیعہ ہیں، اس لیے وہ حدیث صحیح نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ نے دیکھا کب؟ تحقیق کب کیا آپ نے؟ آپ کے اس عالمانہ جملے سے 100% جہالت ٹپک رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بڑے عالم ہیں، صحیح بخاری کے راویوں پر آپ بحث کرنے نکلے. ارے میاں، جن کے پاس علم ہے وہ فوراً جان رہے ہیں کہ آپ کا علم بالکل سطحی ہے، سطحی، بالکل لو لیول کا. جس طرح کسی دیش کی ترقی جانی جاتی ہے پاورٹی لائن سے، آپ پاورٹی لائن کے بھی بلو ہے، غربت کی لائن سے بھی بلو ہے آپ علم کے اعتبار سے. سارے راویوں پر بحث کرنے کے بعد ہی صحیح بخاری آئی ہے اور اس کو صحیح کہا گیا. بھائی اس حدیث سے مسائل کیا نکلتے ہیں اس کو بھی جان لیں. مسائل و احکامات
تب جا کے مزہ آئے گا، تب جا کے بخاری پڑھنے کا مزہ آئے گا، ہے نا؟ ایک اصول یاد رکھیں، اور عقیدہ آئی، اصول بھی اور عقیدہ بھی، وہ یہ کہ ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ ماننا ہے کہ ہمارے لیے ایک قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے ہزاروں مسائل نکالنے کے لیے، اسی طرح ایک صحیح حدیث ہمارے لیے کافی ہے ہزاروں مسائل نکالنے کے لیے۔ ہم کسی مسئلے کو دیکھنے کے لیے یہ لازم اور ضروری نہیں سمجھتے کہ ساری حدیثیں جمع ہو تب جا کے ایک مسئلہ نکلے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی صحیح حدیث ہو تو اس سے مسئلہ نکالا جا سکتا ہے اور اس مسئلے پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے جب تک کہ کوئی اور دوسری صحیح حدیث آ کر اس کے برخلاف نہ بتا دیتی ہے، فوراً اس عمل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اصول ہے ہمارا، اور صحابہ کا بھی طور طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حدیث معلوم تھی اس کو سنتے، اس پر عمل کرتے، یہاں تک کہ عمر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، صحابہ کا علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، دوسرے صحابہ کا دور خلافت آتا ہے، تب بھی صحابہ کی حالت تھی کہ ایک حدیث معلوم تھی اس پر عمل کر رہے تھے، بعد میں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دوسری حدیث بیان کی ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحیح حدیث سامنے آ جائے اس سے ہزاروں مسائل کچھ صحیح ہے استنباط کرنے کا جو اصول ائمہ کرام نے، محدثین نے، علماء کرام دی ہیں، اس کے تحت مسائل نکالو اور عمل کرو۔ یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی نگاہ میں قرآن ہی سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں حدیث پر فوراً عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ ساری حدیثیں نہ آ جائیں، اور آتی نہیں اس لیے عمل بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی آتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے صحیح عقیدہ، صحیح اصول کیا ہے اہل السنہ والجماعہ کا؟ وہ یہ ہے کہ ایک بھی قرآن کی آیت آ جائے اس سے ہزار مسائل نکل سکتے تو ضرور نکالیں گے اور عمل کریں گے، کیونکہ قیامت تک کے سارے مسائل قرآن حدیث میں ہی ہے۔ اس طرح صحیح حدیث اگر ہمارے سامنے آ جائے ہزار مسائل نکل سکتے تو ضرور نکالیں گے، بیجا نہیں نکالتے ہم، یہی تو ہماری شان ہے۔ بیجا سر اور ٹانگ اور پیر کھینچ کر کوئی مسئلہ نہیں نکالتے، جو ہوتا ہے وہی نکالتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دو ہی ہے، اوڑھنا اور بچھونا، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسئلہ نکل؟ سب سے پہلا جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ عقیدہ کہ اعمال میں تفضل ہے، اعمال میں فضیلتوں والے اعمال میں، سارے اعمال ایک جیسے ہیں ایسا نہیں ہے، اعمال میں فضیلت ہے۔ تبھی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الصلاۃ لوقتہا، نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا یہ افضل عمل اللہ کی نگاہ میں، پسندیدہ۔ اس سے معلوم ہے کہ تفضل ہے، درجہ بندی ہے، اعمال میں پہلا نمبر دوسرا نمبر ہے، یہ عقیدہ معلوم ہوا اس حدیث سے، واقعہ نہیں ہوا؟ حدیث اگر آپ نے سنی ہے دھیان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے۔ نمبر دو، بڑا پیارا نکتہ ہے، نمبر دو یہ حدیث سن کر معلوم ہوا ہے کہ واقعی صحابہ کا بڑا احسان ہے ہم پر، یہ مسئلہ نکلا اس سے، واقعی صحابہ کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر، اس امت پر۔ کیوں؟ صحابی نے سوال کیا اللہ رسول ای العمل احب الی اللہ، اللہ رسول صاحب بتائیے اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابی نے سوال کیا، ان کے جوابات نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بہت سارے حدیثیں بیان کرتے تھے، تو صحابہ نے کئیوں جگہ جہاں پر بھی صحابہ پوچھنا تھا پوچھ لیا، تو اس امت کی یہ خدشات، شکوک و شبہات سارے دور ہو گئے، اندھیریاں ان کے سوالات کی روشنی سے دور ہو گئے۔ اس مسئلے سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ صحابہ کا بڑا احسان ہے اس امت پر۔ تیسرا مسئلہ، نماز کی اہمیت معلوم ہوئی۔ سوال پوچھنے پر سب سے پہلا عمل کون سا ہے جو اللہ کی نگاہ پسندیدہ ہے؟ تو جواب سب سے پہلا جو نکلا وہ الصلاۃ نکلا، معلوم ہوا کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں کیا آتا ہے، آپ وسلم کیا کہتے ہیں؟ حشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال جو انسان کی طرف داغا جائے گا وہ ہوگا نماز، نماز کے تعلق سب سے پہلا سوال۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ اس میں اہمیت والی چیز کیا ہے؟ نماز کا وقت پر ادا کرنا، یہ چوتھا مسئلہ۔ نماز تو پڑھنا ہی ہے، مگر منافقوں جیسے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ دل میں آیا تو پڑھ لیے، نہیں تو نہیں پڑھے، کبھی گھر میں پڑھے،
تو کہیں مسجد میں پڑھے تو کہیں جماعت سے پڑھے، کہیں پڑھے تو بالکل پڑھے ہی نہیں. یہ منافقوں کی نماز ہے. مومن کی نماز کیسی ہے؟ ہر بار وقت کے اندر جماعت سے پڑھتا ہے. ان مومن میں بہترین مومن ہوا ہے جو اول وقت میں پڑھتے ہیں. الصلاۃ اول وقتھا، اس کو ادا کرتے اس کے اول وقت میں. پانچواں جو مسئلہ معلوم ہوا، والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے، اور یہ پسندیدہ عمل ہے. اس کی نگاہ پسندیدہ ہے، اللہ کی نگاہ پسندیدہ ہے. یہ مسئلہ معلوم ہوا. والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کے پوچھنے پر کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدین سے حسن سلوک. چھٹا جو معلوم ہوا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت ہے، اور یہ پسندیدہ عمل ہے اللہ کی نگاہ میں. جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے، اور یہ اہم عمل ہے، اللہ کو پسند والا عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ. ساتواں جو ہے، جو میں نے بیان کیا پہلی تفضل میں صرف فضیلت بیان کرنا مقصد تھا، ساتواں جو ہے اعمال میں درجہ بندی ہے اور ترجیح ہے. اعمال میں کیا ہے؟ ساتواں مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ پہلے جو ہے الگ ہے. اعمال میں درجہ بندی ہے. درجہ بندی ہوتا ہے پہلا یہ، پھر یہ، پھر یہ. اس کو بولتے ہیں ترجیح. جب انسان عمل کرنے کے نکلے تو سب سے پہلے پہلی چیز کا حق ادا کرے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجیح، پریفرنسز. ہوتا ہے نا، مثال دے رہا ہوں. CET ایگزام دیتا ہے ایک اسٹوڈنٹ، کامن انٹرنس ٹیسٹ. اس سے ایگزام لینے سے پہلے ہی فارم میں پوچھا جاتا what are your preferences for the college. آپ کے ترجیحات کون کون سے ہیں کہ کن کالج میں آپ ایڈمیشن لیں گے. تو 15 کالج کے نام رہتے ہیں، اس میں سے سب سے پہلے پریفرنس نمبر 1 ٹک کرتا ہے وہ، یہ کیونکہ یہ میرے گھر، میرے گاؤں، میرے سٹی کے نزدیک والا کالج ہے. دوسرا اس سے تھوڑا دور ہے، تیسرا اس سے تھوڑا دور ہے، ایک اورنگ آباد ہے، دوسرا اس کے بعد پونا ہے، تیسرا بامبے ہے، اس سے زیادہ اگر دور چلا گیا تو ناگپور وغیرہ. ایسا یہ کیا ترجیحات ہے نا. یہ ترجیحات کو ہے. اگر پہلا مل جائے تو دوسرے طرف جائے گا نہیں، ہے نا. یہ مطلب ہوتا ہے نا. تو ایسا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال میں درجہ بندی ہے اور ترجیحات ہیں. سب سے پہلے انسان کو پہلے حکم پر عمل کرنا چاہیے، وہ نماز کا وقت پر ادا کرنا. اس میں پہلے کٹر اور تشدد ہونا چاہیے اس میں کہ نہیں، میں وقت پر ہی نماز ادا کروں گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک وقت پر ادا نہیں کر رہے ہیں تو والد کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، یہ معنی نہیں نکلتا اس سے. سب سے پہلے اس کا حق ادا کرنا چاہیے، وہ اللہ کا حق، نماز کا وقت پر ادا کرنا. اس کے بعد ماں باپ کا حق، پھر اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ. اس ترجیح کو آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے بھی اسلام کے تعلق سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے نماز کا وقت پر ادا کرنا، والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تیسرے نمبر پہ آ گیا. اور پہلے نمبر پہ کیا آ گیا؟ الجہاد فی سبیل اللہ. اب جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے رات کے 2-2, 3-3 بجے تک نوجوان بیٹھ کے بات کرتے تھے، بحث کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے. ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، فلاں نے فلاں جگہ پر ایسا کر دیا، مسلمانوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. 3 بجے تک. اور فجر گل اٹھتے 10-11 بجے. ماں باپ بولتے ہیں بیٹا کیا کر رہے بیٹا، صبح جلدی اٹھا کرو، فجر پڑھا کرو. اماں تم سے زیادہ میرے کو معلوم ہے، تم نے پڑھی کیا، تم کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا. ہم تو ڈائریکٹ شارٹ کٹ مار رہے ہیں جنت میں جانے کا. یہ ایسی بڑی بڑی باتیں ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں. بتائیے یہ ترجیح کو آگے پیچھے کرنے کا نقصان ہے. جہاد کو سب سے نمبر 1 پہ لا لیے تو نقصان یہ ہو گیا کہ نماز چھوٹ گئی. وقت پر پڑھنا، وقت پر پڑھنا تو کیا ہے، قضا ہو جا رہی ہے ڈائریکٹ، تو کوئی اہمیت نہیں. اور تیسرا ماں باپ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے نوجوان ایسے ہوئے ہیں، اور بات کہیں واقعات ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ماں باپ سے پوچھے بغیر لوگ چلے گئے افغانستان، کشمیر وغیرہ. کیوں بولے نہیں بس جان دینے کا، کیونکہ وہ شارٹ کٹ ہے، جان جاتے سیدھا جنت میں جاتے ہیں. اگر اللہ کے بندے دین اسلام کو صحیح نہیں سمجھے گا تو کہاں سے جنت میں جائے گا، کیسے جائے گا. عقیدہ ایمان بہت اہم ہے، اسی سے سارے مسائل حل ہونے والے ہیں.
عقیدہ ایمان صحیح نہیں ہے، علم صحیح نہیں ہے اور تم سمجھو کہ کچھ بھی شارٹ کٹ مار لیں گے، نہیں ہونے والا ہے. غلط فہمیوں کو دور کرو. نمبر 8 بڑا پیارا مسئلہ ہے، وہ یہ احادیث بھی وحی الہی ہوتے ہیں. احادیث کیا ہوتے ہیں؟ وحی الہی ہے. یہ مسئلہ اس سے معلوم ہوا، اس حدیث سے. کیسا معلوم ہوا؟ صحابی کا یہ کہنا وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر میں اور پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور بتاتے. یہ صحابی کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹیریل بہت ہے، مٹیریل بہت ہے، نالج بہت ہے، اور ان کا ذاتی نہیں ہے، یہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے. جتنا چاہے اتنا پوچھو، اتنا فلو ہوتا رہے گا، نکلتا رہے گا. صحابہ بھی عقیدہ رکھتے تھے، تبھی تو صحابہ کئی احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ آخر سے ایک سوال کیا گیا، آپ سب خاموش ہو گئے چند وقت کے لیے، چند منٹ کے لیے. سارے صحابہ سوچے پڑ گئے، بعض صحابہ خاموش ہو گئے اور بعض کو خاموش پڑے، خاموش ہو، وہی نازل ہو رہی ہے. صحابہ جانتے تھے کہ سوال کا جواب صلی اللہ کے پاس موجود نہیں ہے اور یہ وحی الہی کے ذریعے سے بتلایا جا رہا ہے. صحابی کا یہ کہنا کہ اگر میں اور پوچھتا تو آپ سے مجھے اور بتاتے، احادیث کا وحی الہی کی طرف اشارہ کرنا ہے. اس لیے وحی الہی کی 2 شکلیں ہیں، ایک وحی مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے، دوسرا وحی غیر مطلوع، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی، یعنی ایک قرآن مجید، دوسرا احادیث رسول. 9واں مسئلہ جو اس سے معلوم ہوتا ہے، بڑا پیارا مسئلہ ہے، اللہ کرے وہ چیز ہم نے آ جائے. وہ یہ کہ صحابہ کا نیک اعمال میں حریص ہونا ثابت ہوتا ہے. صحابہ کا نیک اعمال میں حریص ہونا، حرص کرنا، چاہت کرنا ثابت ہوتا ہے. کہ صحابہ اللہ رسول کون سا عمل اللہ کو پسند ہے، بتاؤ تو صحیح، میں کرنا چاہتا ہوں. کرتے بہت کچھ تھے، اطمینان نہیں ہوتا تھا، اللہ رسول اور بتاؤ ہم کیا ہے اللہ کو پسند. کرتے بہت کچھ تھے، وہ ایسا نہیں کہ وہ نعوذ باللہ کچھ کرتے نہیں تھے، پوچھتے تھے ذرا شارٹ کٹ بتاؤ تاکہ سال میں ایک بار شب معراج میں پورے قضاء عمری پڑھ لو اور اللہ خوش کر لو. ایسے شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈتے تھے، وہ سال بھر نہ پڑھ کے ایک ہی رات میں پڑھ لیتے تھے. صحابہ بہت کچھ کرتے تھے، بہت ساری قربانیاں دیتے تھے، پھر بھی اس بات کے حریص تھے کہ زیادہ نیکیاں کیسے کمائے، اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، یہ حریص تھے. ہمیں بھی اس طرح کے حرص والے ہونا چاہیے، لالچی ہونا چاہیے نیک اعمال میں. بہت کچھ کرنے کے بعد اور پھر دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا بتائے ہیں، کس چیز پر ہم عمل کر سکتا. ہم شروعات ہی نہیں کرتے ہیں تو اس لیے یہ حرص پیدا ہی نہیں ہوتی. عمل کی شروعات ہی نہیں کرتے ہم، اس لیے حرص نہیں پیدا ہوتی. اگر میں پوچھوں آپ لوگوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار کیا کیا کرتے تھے صحیح سنت سے ثابت، تو مشکل سے 2 ذکر اذکار ملیں گے آپ لوگوں کے 24 گھنٹے میں، دن بھر میں 2. تو پوچھتا ہوں کیوں؟ نیکیاں نہیں چاہیے؟ ذکر اذکار جو ڈیلی روٹین کی بات کر رہا ہوں میں. اور آپ سے پوچھوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں کون سی سنت ہے، کون سے نوافل کے طور پر پڑھتے تھے، تو یہ بھی نہیں معلوم ہے. کیوں ایسا؟ کیونکہ نیک اعمال کرنے کے حریص نہیں ہیں ہم چاہتے کہ ایک پیر دین میں رہے اور ایک پیر دنیا میں رہے اور دونوں برابر چلے. ایسا نہیں ہونے والا. آپ دین میں دونوں پیر رکھو اور دنیا کو پتنگ کی طرح اڑاؤ. کیسے؟ ایک ڈوری باندھو اس کو، بس ہلکی پھلکی ہے دنیا، اڑاؤ جتنا اڑانا ہے، رہو دین میں، کنٹرول کرو اس کو دین میں رہ کے، سب کنٹرول ہو جاتی. نہیں بھی کنٹرول کرو تو بھی کنٹرول ہو جاتی. دنیا چیز ہے، متاع قلیل کا اللہ نے بہت، وہ تھوڑے وقت کا فائدہ ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو ترجیح دی جائے. اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ایک ہی حدیث سے نکل سکتے ہیں، مگر چند مسائل آپ کے آگے میں نے رکھا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور صحیح احادیث کو سمجھنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ.